السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آج ایک اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے آزادی مارچ کے حوالے سے مسلم لیگ نون کے صدر اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے آج ملاقات کی۔ بلاول بھٹو زرداری منسٹر انکلیو میں شہباز شریف کا جو اپوزیشن لیڈر کا رہائش گاہ ہے وہاں پر گئے۔ پیپلز پارٹی کے دیگر رہنما جو تھے، اہم رہنما یوسف رضا گیلانی، راجہ پرویز اشرف، نیر بخاری، فرت اللہ بابر، مصطفیٰ نواز کھوکھر، شیری رحمان یہ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ سلیم مانڈوی والا، یہ بھی بلاول بھٹو زرداری کے ہمراہ تھے۔ اور شہباز شریف کے ساتھ جو ہے راجہ ظفر الحق، احسن اقبال اور دیگر جو نون لیگ کے رہنما ہیں وہ بھی تھے۔ طویل ملاقات ہوئی، تقریباً 2 گھنٹے تک یہ ڈسکشن چلتی رہی کہ مولانا فضل الرحمان کے آزادی مارچ میں شرکت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ اہم ڈیولپمنٹ اس میں یہ ہوئی ہے کہ جس طرح گزشتہ روز نون لیگ کی جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے اس نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ مولانا فضل الرحمان کے جو آزادی مارچ ہے اس کی ڈیٹ جو ہے یعنی اکتوبر میں آزادی مارچ نہیں لانا چاہیے، اس کو تبدیل کرنا چاہیے، 1 مہینہ مؤخر کرنا چاہیے۔ یہ مولانا فضل الرحمان کو نون لیگ نے گزشتہ روز درخواست کی تھی۔ آل پارٹیز کانفرنس بلانے کے حوالے سے بھی مولانا کو مشورہ دیا گیا کہ اے پی سی بلائی جائے اور تمام جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ مشاورت کی جائے اس احتجاجی دھرنے کے حوالے سے یا آزادی مارچ کے حوالے سے۔ اس کے بعد مشترکہ کو لائحہ عمل طے کیا جانا چاہیے۔ یہ تو گزشتہ روز نون لیگ کا جو فیصلہ تھا۔ آج بلاول بھٹو زرداری نے ملاقات میں شہباز شریف کے ساتھ اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان سے دونوں جماعتیں ملاقاتیں کریں گی اور مولانا فضل الرحمان سے مذاکرات کیے جائیں گے۔ نون لیگ بھی مذاکرات الگ اپنے طور پر کرے گی مولانا کے ساتھ، اور پیپلز پارٹی بھی الگ اپنے طور پر الگ مذاکرات کرے گی مولانا کے ساتھ۔ اور دونوں جماعتوں نے اتفاق اس بات پر کیا ہے کہ مولانا کو قائل کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ مولانا آزادی مارچ سے دستبردار ہو جائے، مؤخر کر دیں فی الحال، کیونکہ جواز یہ دیا جا رہا ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ ایک جماعت کوئی بھی جو ہے حکومت کو اتنا ٹف ٹائم نہیں دے سکتی جتنی یہ تینوں جماعتیں مل کر حکومت کو ٹف ٹائم دے سکتی ہیں۔ تو یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا موقف ہے کہ مولانا کو اکیلے نہیں آنا چاہیے، اسی طرح نون لیگ کو بھی اکیلے نہیں سولو فلائٹ کرنی چاہیے، پیپلز پارٹی کو بھی اکیلے سولو فلائٹ نہیں کرنی چاہیے، مولانا کو بھی۔ تو تینوں جماعتوں نے کے درمیان کوآرڈینیشن کے ساتھ کوئی احتجاجی تحریک کا لائحہ عمل مرتب کرنا چاہیے، ترتیب دینا چاہیے۔ یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے اتفاق کیا ہے۔ اور مولانا فضل الرحمان سے کل یعنی ملاقات کریں گے نون لیگ کا وفد جو ہے، بدھ کو مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کرے گا۔ اور بلاول بھٹو زرداری کیونکہ وہ آج انہوں نے جانا ہے میر پور آزاد کشمیر، جو زلزلہ آیا تھا کشمیری بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے، وہاں پر کوئی جلسہ بھی ہے بلاول بھٹو زرداری کا، تو آج ان کا شیڈول جو ہے اسلام آباد سے باہر ہے، آؤٹ آف سٹی ہوں گے، کشمیر میں ہوں گے۔ تو بلاول بھٹو زرداری واپس آئیں گے تو کل شام کو یا پرسوں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ وہ بھی ملاقات کریں گے۔ احسن اقبال نے اور شیری رحمان نے بعد میں میڈیا ٹاک کی مولانا فضل الرحمان شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری کی ملاقات کے بعد میڈیا ٹاک میں انہوں نے کلیئر کیا کہ ہم مولانا فضل الرحمان سے دونوں جماعتیں ملیں گے اور ان سے مذاکرات کریں گے، ان کو قائل کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ آزادی مارچ مؤخر کر دیں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ مولانا کے ساتھ کوآرڈینیشن کے ساتھ، مولانا کی اور پیپلز پارٹی کی کوآرڈینیشن کے ساتھ ہم تینوں جماعتیں مل کر حکومت سے جان چھڑانے کے لیے، عوام کی جان چھڑانے کے لیے کوئی لائحہ عمل ترتیب دیں۔ یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے موقف اپنایا ہوا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کیونکہ ڈی آئی خان میں تھے، وہ آج رات کسی بھی وقت پہنچیں گے اسلام آباد، اور مولانا کیا سوچ رہے ہیں یہ تو مولانا سے کل ملاقات ہوگی، تو اس میں مولانا سے یقیناً جب نون لیگ کا وفد ملے گا اور میڈیا ٹاک بھی ہوگی تو اس میں مولانا کے ساتھ ایک تو ان کے باتوں میں سے بھی پتہ لگ جائے گا، ان کی باڈی لینگویج، نون لیگ کی باتوں میں سے اندازہ ہو جائے گا کہ مولانا کے پاس کتنا لچک کی گنجائش ہے، مولانا کتنا لچک کا مظاہرہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ لیکن
جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی ہے یا بہت سارے اور سیاسی جو تجزیہ نگار ہیں یا خود جو ہم کور کر رہے ہیں رپورٹرز جے یو آئی کو، نون لیگ کو، پیپلز پارٹی کو، ہمیں بھی لگ رہا ہے کہ مولانا کو شاید مولانا دستبردار ہو بھی سکتے ہیں، کیونکہ مولانا صرف ایک پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے مولانا شاید دستبردار نہ ہو، کہ مولانا نے 8 مہینے جو گراؤنڈ بنایا ہے اس آزادی مارچ کے لیے، جو عوام کو موبلائز کیا ہے، موٹیویٹ کیا ہے، رابطہ مہم جو چلائی ہے، 15 ملین مارچ کیے ہیں مولانا نے، یعنی مولانا کا ورکر جو ہے، مولانا یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کا ورکر، جے یو آئی کا ورکر جو ہے آزادی مارچ کے لیے مکمل تیار ہے نکلنے کے لیے۔ ورکرز نے بھی اتنے دنوں سے ان کا بھی ذہن بنا ہوا ہے، تو وہ تو آنے کے لیے تیار ہیں۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں، مولانا کا تو یہ کہنا ہے کہ لاکھوں لوگ ہوں گے، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا کے پاس واقعی افرادی قوت ہے، اسٹریٹ پاور ہے، اور مولانا 2 لاکھ لوگ مولانا لا سکتے ہیں، بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے، اور 2 لاکھ بہت بڑا کراؤڈ ہوتا ہے۔ 20-25 ہزار اگر کوئی لاتا ہے، طاہر القادری صاحب ایک دفعہ آئے تھے پیپلز پارٹی کے دور میں، تو وہ بھی اس طرح لگ رہا تھا کہ 50-60 ہزار یا لاکھ لوگ ہیں، تو مولانا اگر 1-2 لاکھ لوگ ان کے لے آتے ہیں تو یقیناً یہ بہت بڑا کراؤڈ ہوگا، اور حکومت یا اداروں کے بس کی بات نہیں ہوگی کہ اتنے لوگوں کو کنٹرول کریں۔ ہمیں یاد ہے نون لیگ کا نواز شریف کا جو لانگ مارچ نکلا تھا لاہور سے 2009 میں ججز بحالی کے لیے آصف علی زرداری کے دور میں، تو اس وقت بھی جب وہ راستے میں پہنچا تھا اس وقت کوئی لاکھوں لوگ نہیں تھے، لوگ بتا رہے ہوتے ہیں، میں تو اس میں نہیں تھا کراؤڈ میں، ہم ٹی وی پہ دیکھ رہے تھے، لیکن لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ وہ 20-25-30 ہزار تک کا کراؤڈ تھا، لیکن وہ اس نے اتنا حکومت کو پریشان کر رکھا تھا، آصف علی زرداری کی حکومت کو، کہ وہ راستے میں ہی ان کو روک کر مذاکرات کیے گئے شروع کیے گئے ان کے ساتھ، اور اسی وقت ہی اسی دن اس لانگ مارچ کی وجہ سے ججز کو آصف علی زرداری کو بحال کرنا پڑا تھا۔ تو یہ 1-2 لاکھ لوگوں کا کراؤڈ بہت بڑا کراؤڈ ہوتا ہے۔ مولانا صرف اس میں شاید کنفیوژن میں سوچ رہے ہوں گے کہ وڈرا نہ کروں، دستبردار نہ کروں اس آزادی مارچ سے، کیونکہ مولانا نے گراؤنڈ بنایا ہوا ہے، مولانا نے محنت کی ہے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ سمجھ رہی ہے کہ انہوں نے محنت نہیں کی، انہوں نے موٹیویٹ نہیں کیا لوگوں کو، ان کی قائدین بھی جیلوں میں ہیں، ایک تو قیادت جیلوں میں ہے، دوسرا لوگوں سے رابطہ نہیں ہے جس طرح مولانا نے کیا ہے۔ تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ سمجھ رہی ہے کہ ہم اس میں شاید کامیاب نہیں ہوں گے، لوگوں کو باہر نکالنے میں مولانا کامیاب ہو جائیں گے، لیکن مولانا کو ایک اور ایشو ہے کہ مولانا چاہتے ہیں کہ نون اور پی پی کٹھے آئیں میرے ساتھ، تاکہ ہماری جو قوت ہے وہ اسٹرانگ ہو، اور تینوں جماعتیں اگر مل کر بیٹھیں گی، دھرنا دیں گی، تینوں جماعتوں کے کارکنان ہوں گے، قیادت ہوگی، تو حکومت کے لیے یقیناً یہ پریشانی بڑھ سکتی ہے اور حکومت جا بھی سکتی ہے۔ اگر تینوں جماعتیں چاہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، اگر سیریس ہوں تینوں جماعتیں تو حکومت گرا سکتی ہیں، لیکن جب 2 جماعتیں نہیں آ رہی تو مولانا بھی تذبذب میں ہیں کہ کیا فیصلہ کرنا چاہیے۔ اور اب تو پھر نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے رابطہ بھی کر دیا ہے، حسن اقبال نے فون بھی کیا ہے، مولانا کو رابطہ بھی کیا ہے، ٹائم لیا ہے، کل 3 بجے دوپہر 3 بجے ملاقات رکھی گئی ہے مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر۔ حسن اقبال کی قیادت میں نون لیگ کا وفد آئے گا، شہباز شریف نہیں ہوں گے اس ملاقات میں، لیکن حسن اقبال اور نون لیگ کی جو کمیٹی قائم کی گئی ہے مولانا کے ساتھ مذاکرات کے لیے، اور بلاول کے ساتھ بھی مذاکرات یہ کمیٹی کرے گی، دیگر جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ بھی یہ کمیٹی مذاکرات کرے گی۔ تو یہ کمیٹی یعنی نون لیگ کا اعلیٰ سطحی وفد جو ہے آج مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کرے گا بدھ کے روز 3 بجے۔ اس میں مولانا کے ساتھ درخواست یہی کی جائے گی کہ وہ 1 مہینے کے لیے مؤخر کرے۔ 1 مہینے کے لیے ویورز اگر مؤخر ہوا تو مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ میرا یہ خیال ہے کہ اگر مؤخر ہوا، ایک دفعہ مؤخر ہوا تو یہ سمجھ لے کہ مؤخر ہی ہو گیا، پھر اگلے مہینے والا سین کوئی مجھے نظر نہیں آ رہا کہ نومبر میں کوئی پھر اس طرح کے کوئی تیاری کریں گے، کوئی احتجاج کریں گے، دھرنا دیں گے نون لیگ اور پیپلز پارٹی مولانا کے ساتھ مل کر۔ تو یہ مجھے ایسا سین نومبر والا نظر بالکل نہیں آ رہا، کیونکہ نومبر میں سردیاں بڑھنے لگ جاتی ہیں، سردیاں شروع ہو جاتی ہیں، تو پھر یہ سردیوں کے مہینے جو ہیں نومبر، دسمبر، جنوری، فروری، یہ فروری تک تو معاملہ یہ ٹل جائے گا۔ فروری کے بعد مارچ اپریل میں
امکانات ہو سکتے ہیں پھر، کیونکہ پھر مئی جون میں پھر گرمی ہوگی، گرمی بڑھ جائے گی تو گرمی میں بھی مسئلہ بنے گا۔ تو اسی طرح کا سین ہے کہ مولانا کو اگر ایک دفعہ مؤخر کرایا آزادی مارچ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے، تو پھر یہ 6 مہینے کم از کم حکومت کو مل جائیں گے۔ اور میری لوگوں سے بھی بات ہوتی رہتی ہے، صحافیوں سے، تجزیہ نگاروں سے، سیاستدانوں سے، بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اس وقت جو عمران خان کا ابھی 1 سال 13-14 مہینے ہوئے ہیں حکومت کو، ابھی بھی جو نیریٹو ہے عمران خان کا کہ یہ مہنگائی، یہ معاشی بدحالی، یہ اس وجہ سے معاشی بحران، کیونکہ پچھلے حکومتوں نے تباہی کی اور ان کی نالائکیوں کی وجہ سے، یعنی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی نااہلیوں اور کرپشن کی وجہ سے یہ معاشی بحران کا سامنا ہے ملک کو۔ یہ ابھی تک عمران خان کا نیریٹو جو ہے یہ مضبوط ہے، ابھی بھی لوگ اس کو ابھی سن رہے ہیں۔ اگر 6 مہینے اور عمران خان نکالیں گے تو 6 مہینے کے بعد یہ نیریٹو جو ہے، یہ بیانیہ جو ہے عمران خان کا کہ ماضی کی حکومتوں کی وجہ سے معاشی بحران ہے، یہ لوگ سننا پسند نہیں کریں گے، پھر لوگ نکلیں گے۔ تو یہ مولانا اگر مؤخر کریں گے تو میرا خیال ہے کہ لوگوں میں مزید معاشی بحران جب بڑھے گا، مشکلات بڑھیں گی لوگوں کی، تو لوگ مزید تیار ہوں گے نکلنے کے لیے۔ باقی مولانا جانتے ہیں کہ مولانا کتنے کامیاب کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک سوال میرے بھی ذہن میں آتا ہے کہ یہ آخری اقدام ہوتا ہے، یعنی انتہائی اقدام جس کو کہیں، دھرنا دے کے حکومت گرانا۔ اگر مولانا فضل الرحمان فرض کریں پیپلز پارٹی نون لیگ نہیں آتے ان کے ساتھ اور مولانا اکیلے آ جاتے ہیں، 1,00,000-2 لاکھ لوگ بھی لے آئیں، کتنے دن بیٹھیں گے؟ اگر ان کے اخراجات کا مسئلہ، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، تو اگر حکومت نہیں گرا سکے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں ہے مولانا کے ساتھ، نون بھی نہیں ہوگی، پی پی بھی نہیں ہوگی، تو مولانا اگر حکومت نہیں گرا پاتے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر جے یو آئی کے پاس کیا آپشن ہوگا؟ گھر واپس جانے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، اور گھر واپس گئے تو یہ سیاسی موت ہوگی جے یو آئی کی کم از کم۔ مولانا کے پاس دوسرا پھر دوبارہ آنے کا کوئی جواز بھی نہیں ہوگا، کوئی راستہ بھی نہیں ہوگا کہ حکومت گرائیں، پھر حکومت مزید مضبوط ہو جائے گی۔ اس لیے مولانا کو میرا خیال ہے کہ مولانا کنسیڈر کر رہے ہوں گے، اور لیکن بہرحال یہ آج کی جو ملاقات ہوگی حسن اقبال اور نون لیگ کے رہنماؤں کی مولانا کے ساتھ، اس کے بعد چیزیں بہت ساری کلیئر ہوں گی، اور بلاول بھٹو زرداری بھی جب ملاقات کریں گے اس کے بعد مزید چیزیں کلیئر ہوں گی، جب ان کے ساتھ ملاقات بھی ہوگی، ہماری گفتگو بھی ہوگی، میڈیا ٹاک ہوگی، سوال جواب ہوگا۔ لیکن جو بھی ہوگا، اپڈیٹ جو بھی آئے گا وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ تب تک اجازت لیتا ہوں، اللہ حافظ۔